اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضور نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی؟ یعنی کہ آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں کہ کون سی چیز جو ہمیں جنت میں داخل کر دے گی اور جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی الہی اور حسن اخلاق، یہ دو چیزیں آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دو خالی چیزیں اور بد اخلاق۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا اور اس کا پڑوسی اس سے خوش ہو، گھروں کو آباد کرتا ہو اور زندگیوں میں اضافہ کرتا ہو، یعنی کہ اس اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے پڑوسیوں میں ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، لوگوں پہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، اور اس کے اخلاق کی اچھے سے اس کی محبتوں کی وجہ سے زندگیاں بڑھ جاتی ہیں، تو گو کہ وہ گناہ کیوں کرتا ہو، گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلامان رسول میں سے 10 آدمی تھے، یعنی کہ آپ کے پاس 10 آدمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو اسی دوران ایک نوجوان صحابی آیا، اس نے اسلام کیا، عرض کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو اپنے اخلاق کی اعتبار سے بہتر ہو۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مومنوں میں سے زیادہ کون عقل مند ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، اچھے انداز میں موت کی تیاری کرتا ہو، ایسے لوگ عقل اور دانش کے پیکر ہوتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہاجر انسان کے گروہ، 5 چیزوں میں تمہارے مبتلا ہونے سے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ قوم جس کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے، اور اس بے حیائی کی وجہ سے وہاں پر بیماری، طاعون اور ایسی تنگ دستی اپنے اندر ڈیرے ڈال لیتی ہے جس کی مثال سابقہ کی پچھلی قوموں میں نہیں ملتی ہے۔ دوسرا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں، ناپ تول میں کمی شروع کر دیتے ہوں، ان کے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ قحط سالی اور ایسے شدید قسم کے غم اور بادشاہوں کے ظلم کی انتہا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر بارشوں کے سلسلے موقوف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، جس قوم کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہاں پر بارشوں کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جو پائے نہ تو بھی کبھی بھی بارش نہیں ہوتے، یعنی کہ چوپائے بھی ہوں تب بھی وہاں پر بارش نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیا تو وہ عہد شرک نہیں ہو گئی۔ اور جس قوم کے حکمران
کتاب الہی کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں. یعنی کہ جو حکمران جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کون سی؟ قرآن مجید کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے باہمی تنازعات عروج پر پہنچ جائیں، یعنی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد وہ کیا ہوں گے؟ عروج پر پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں میں اپنا مال تقسیم کرنے سے قاصر ہو تو وہ تو نہیں کر سکتے، حسن اخلاق خندہ پیشانی تو بانٹ سکتے ہو. یعنی کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت موجود نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے تو وہ تو آپ لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کا اچھا اخلاق ہے اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ملتے ہیں، اپنی زبان کی مٹھاس سے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، آپ کا اچھا اخلاق بانٹ سکتے ہیں، ان سے محبتیں پیدا کر سکتے ہیں، ان کو محبتیں دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ سکتے ہیں. حضرت نواز بن سمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور گناہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور نہ تو اس کو پسند کرے کہ کہیں لوگ اس کو نہ جان لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بندے کی بخشش و کرم اس کا دین، مروت عقل اس کی عقل، اور خاندانی وقار اور شرافت اس کا اخلاق ہے. یعنی کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اپنے عقل کے ذریعے کام کرتا رہے، خاندانی وقار اور شرافت، یعنی کہ اس کے اندر شرافت ہو، عزت کے بارے میں اس کو معلوم ہو کہ عزت، میری عزت اور شرم و حیا کس چیز میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہوگا جو اخلاقیات کے اعتبار سے بہتر ہو، اور مجھ سے دور اور مغموز وہ شخص ہوگا جو بد اخلاق ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق گناہوں کو یوں پگھال دیتا ہے جیسے انگارے برستا ہے. انگارے برستا سورج ٹھنڈی برف کو، جبکہ بد اخلاقی اعمال سہلے کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب میرا پاؤں اس وقت رکاب میں تھا وہ یہ تھی کہ معاذ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق انسان کی ناک میں رحمت الہی ایسی لگام ہے جس کا فرشتے کے ہاتھ میں ہے، جس کا سر کیا ہے؟ فرشتے، یعنی کہ ایسی لگام ہے حسن اخلاق جس کا سیرا جو ہے فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور فرشتہ اسے خیر کی طرف کھینچتا اور جنت میں لے جاتا ہے. بد اخلاقی انسانی ناک میں عذاب کی لگام ہے، یعنی کہ جو حسن اخلاق والا ہے اس کی رحمت الہی اس کا سیرا ہے فرشتے کے ہاتھ میں، اور بد اخلاقی انسان کے ناک میں عذاب کی لگام ہے جس کا سرا شیطان کے ہاتھ میں. شیطان اسے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائی اسے جہنم میں ڈال دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کو میں نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے. دین اسلام کا نکھار 2 صفوں میں ہوتا ہے، 2 صفتوں میں ہوتا ہے. 2 صفتیں کون سی ہیں؟ سخاوت اور حسن اخلاق. جب تک تم اس دولت سے مالا مال ہوں گے ان صفات کے ساتھ دین اسلام کو نکھار کے عطا فرماؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایک ایسا حسن اخلاق عطا فرما دے کہ ہم جس کے ذریعے جنت میں چلے جائیں اور وہ ہمارا اخلاق جنت میں جانے کا باعث بن جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.